مفتی صاحب یہی شرط ہے. ویسے اس میں بھی بہت ساری چیزیں اور بھی نکلتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، یہ ایک کمیٹیوں کا بھی رواج ہے پاکستان میں. پھر مفتی صاحب کا یہ جو جس جگہ پر یہ تشریف فرما ہے، اتنا حصہ میں نے اگر ان سے لے لیا ہے اور یہ اس کی مارکیٹ ویلیو 1 لاکھ روپے ماہانہ ہے، اور میں ان کو 25 لاکھ روپے ایک ہی مرتبہ دے کر ان سے کہتا ہوں جب یہاں پر میں آپ کو 150 روپیہ ماہانہ کرایہ ادا کروں گا اور یہ 4 سال تک میرے پاس رہے گی. یہ شرط، یہ لمبی بحث ہے، اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے، لیکن ابھی یہ جو گروی کی ایک صورت لوگ بناتے ہیں اور جو کہ شرعن جائز نہیں بنتی، اس پہ تفصیل میں گفتگو کریں گے. یہ جو قسطوں والا معاملہ ہے، کیا واقعی اگر کسی نے ایک موٹر سائیکل لی ہے، اس کی جو قیمت ہے بازار میں جو درج ہے، جو مروجہ ہے، وہ ہے کوئی 1,25,000، اب انہوں نے قسطوں میں لے لی ہے تو اس کی قیمت بن جائے گی 2 لاکھ روپے. اب وہ قسطوں میں ادا کریں گے 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے. تو یہ جو 75,000 روپے وہ اوپر جاتے ہیں، یا یہ جو کاروباری نظام ہے، یہ شرعن جائز ہے؟ علامہ صاحب نے خود ہی بیان کیا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس میں فقہاء احناف جو ہیں اس کو جو ہے وہ اس شرط پہ کہ وہ جو رقم تعین ہوگی اور جو مدت متعین ہوگی اس کے بعد بھی اگر وہ رقم لیٹ کرتا ہے تو پیسے اضافی نہ لیے جائیں، تو یہ اس کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. اور شرط یہی کہ دونوں کی جو ہے وہ جنس مختلف ہو. پیسے کے بدلے میں پیسہ ہو تو وہ سود ہے، پیسے کے بدلے میں بائک آ گئی، پیسے کے بدلے میں ٹی وی، فریج، گاڑی وغیرہ، اور اس کی ایسے ہی کچھ دیگر شرائط اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے بڑی شرط یہی ہے کہ اس پہ اوپر جو جرمانہ ہے وہ نہ کیا جائے قسط لیٹ ہونے کی صورت میں. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قسطوں پہ بھی ادھار چیز بھی اتنے کی ہی دیتا ہے، بینک تو گاڑیاں بھی ضبط کر لیتا ہے قسط لیٹ ہو جائے تو، جتنی نقد کی ہے اتنی ہی ادھار کی چیز دیتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے. لیکن اگر وہ قیمت طے کر کے اس میں قیمت اضافی بھی دیتے ہیں اور اس کو سہولت دیتے ہیں کہ وہ مہینے بعد کچھ نہ کچھ پیسے جتنے بھی طے قیمت طے کر کے اضافی قیمت اس کے ساتھ اس کے اوپر مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ اب اس کی قیمت ہے. نہیں، 2 آپشن نہیں رکھنی وہاں پہ کہ یہ یا یہ، ایک چیز طے کر لی، قیمت وہ طے ہے. مطلب ہم نے طے کر لی کہ یہ جو پانی کی بوتل ہے یہ ہم آپ سے ہم اس کے پیسے آپ کو 6 ماہ میں دیں گے، 6 دنوں میں دیں گے، روز کے 10 روپے دیں گے، 60 روپے کی آپ سے لیں گے، تو یہ قیمت طے ہو گئی. قیمت طے ہو گئی جی. اب اس کی مارکیٹ ویلیو 10 روپے ہے، 5 روپے ہم طے کر رہے ہیں 10 روپے، جی، تو ہم بزنس کر رہے ہیں پھر وہ. جی ٹھیک ہے. اس صورت میں جو ہے یہ اس پہ جواز کا جو ہے علماء نے فتویٰ لگایا ہے، اور اختلاف بھی ہے، کچھ علماء اس کو جائز نہیں کہتے، ان کا اپنا ایک موقف ہے. اور جہاں آپ نے بات کی وہ کمیٹی والی، ہمارے ہاں جو رائز کمیٹی ہے، بولی والی کمیٹی، ایسے ہی جو ہے وہ لکی کمیٹی، یہ سب کمیٹیاں ناجائز ہیں. سب کمیٹیاں ناجائز، اس طرح کی سب کمیٹیاں ناجائز ہیں. البتہ وہ جو ہم پرچی والی کمیٹی کرتے ہیں اور وہ جتنی اماؤنٹ جس کی جمع ہوتی ہے اتنی ہی لیتے ہیں، تو وہ جائز صورت ہے. وہ جائز صورت ہے. لکی کمیٹی، بولی والی کمیٹی، یہ سب ناجائز ہیں. ایک کالر لیتے ہیں، ایک کالر. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم فرمائیے. میں کائنات بول رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی 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 مجھے مسئلہ ہے، نماز میں بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ سستی بہت ہو جاتی ہے، صبح فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، اٹھ بھی جائیں تو پھر ہمت نہیں ہوتی ہے نماز پڑھنے کی اٹھ کے، اور عشاء کے وقت تک اتنی تھکان ہو جاتی ہے کہ میں جاب پہ بھی جاتی ہوں، یونیورسٹی بھی جاتی ہوں، تو پھر بہت تھک جاتی ہوں. تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ سستی دور ہو. سستی دور ہو کو وظیفہ بتائیں. ایسے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. ہاں، تو یہ دعا اکثر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اللہم اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن. تو اس میں 2 چیزیں، ایک سستی اور ایک عجز، دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سستی ہوتی ہے کہ بندہ کام کر سکتا ہے اور نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا. عجز میں ہوتا ہے کہ وہ بندہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ بے بس اور لاچار ہے، وہ نہیں کرتا. یعنی کسل میں وہ بندہ اپنی صرف سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا، وگرنہ کر سکتا ہے. عجز میں وہ کرنا چاہتا ہے، بندہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر نہیں پڑھ پا رہا. تو یہ دونوں چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. تو جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے، تو اس دعا میں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ وہ تھکی ہوتی ہیں اور ہمت نہیں ہوتی ان میں، کبھی سستی کر جاتی ہیں، کبھی وہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن تھکن زیادہ ہوتی ہے. ایک تو یہ دعا پڑھیں، لیکن دعا سے زیادہ ترجیحات بدلیں.
ترجیحات ایسی نا کہ وہ ہمیں جاب ہم کرتے ہیں تو وہ تو صبح اٹھ کے ہر بندہ چلا جاتا ہے، الارم لگاتا ہے. یہ ترجیح ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. نماز کو اگر بندہ اس سے زیادہ ضروری سمجھے گا تو انشاءاللہ اللہ قوت بھی دے گا اور یہ سستیاں بھی دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، مجھ سب کوئی وظیفہ اس حوالے سے جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا بھی. دعائے معصورہ بتائی گئی ہے، بڑی بہترین دعا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی بہن کے لیے کہ یہ 2 نمازیں جو ہیں ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ اکبر، منافقین پہ جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوتی ہیں. تو منافقین کی نشانیوں میں سے شمار ہوتا ہے ان پہ سستی کرنا. تو آپ تھوڑی ہمت کریں. آپ جاب کرتے ہیں بیٹا، بہادر ہیں آپ، تو تھوڑی ہمت کریں. جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا موبائل میں الارم لگائیں صبح اٹھنے کے لیے، تو اٹھیں گے تو پڑھی جائے گی انشاءاللہ. اپنی نیت جو ہے اس کو مضبوط کریں. جب ارادہ مضبوط ہوگا تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمت بھی عطا فرما دے گا. وظیفہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ یا اللہ یا قویو یا ہادیو، یا اللہ یا قویو یا ہادیو، اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے گا کہ آپ جو ہے وہ نماز کی طرف بڑھ سکیں گے. ویسے نماز میں خود ہی دعا جو ہے ربی جعلنی، یہ بھی ایک دعا ہی ہے نماز پڑھنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا ہی بنائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو، اولاد کو بھی جو ہے وہ نماز قائم کرنے. کوئی مخصوص وقت ہے اس تسبیح کے لیے یا کوئی سا بھی وقت جس ٹائم پہ آسانی سے ہو ان کو اس ٹائم پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، اقرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میڈم. مجھے نا شادی کے لیے استخارہ کروانا تھا. میری عمر 27 سال ہے اور کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگ کوشش کرتے ہیں میرے پیرنٹس، لیکن شادی نہیں ہو رہی ہے. تو مجھے استخارہ کروانا تھا. استخارہ مفتی صاحب؟ دیکھیں شادی کے لیے استخارہ تو جو مسنون استخارہ ہے اس کے لیے جو ہے 2 رکعت نماز نفل خود ہی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ساتھ جو ہے دعائے استخارہ ہے وہ پڑھ کے سونا ہوتا ہے. لیکن وہ کہ جب شادی کے لیے آپ کا آپشن آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے لیے کیسا رہے گا. اس سے بھی زیادہ چیز، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ نے کپڑے، جوتا یا کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں، تغو کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، ادھر ادھر سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ واقعی چیز کیسی ہے. تو رشتے کے معاملے میں بھی آپ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اچھی طرح تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں، جانچ پھٹک کریں. اور اس کے بعد بھی جب پھر اپنے استخارہ کرنا ہے تو اس کا مسنون دعا ہے، طریقہ ہے، وہ خود کریں. البتہ شادی نہیں ہو رہی، اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس معاملے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو وظیفہ دے دیں آپ کو، تو وہ ہم وظیفہ دیتے ہیں. لیکن کوشش بھی کریں. 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم ہے، جن میں سے ایک نکاح ہے. تو ایج جو ہے وہ چھوٹی عمر کے رشتے اچھے مل جاتے ہیں. کوشش بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں. اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر تہجد کا آپ اپنی زندگی میں ساتھ شامل کر لیں تو انشاءاللہ بڑی لاڈلی عبادت ہے. اس ٹائم پہ کی ہوئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور اسی ٹائم پہ آپ ساتھ اگر یہ وظیفہ شامل کر لیں، یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل، یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل اولا خدروش شریف کے ساتھ اس کی جب 3 تسبیحات پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک بہت اچھی جاب اپرچونیٹی ملی ہے اور پر اس کے لیے میں کافی کنفیوز تھی، تو اس کے لیے میں نے استخارہ کیا پر وہ ٹھیک نہیں آیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں استخارے پہ یقین کر کے کیا وہ جاب اپرچونیٹی چھوڑ دوں یا پھر کروں وہ جاب پرسیو؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. استخارہ ٹھیک نہیں آیا، خواب میں کیا چیز نظر آئی تھی؟ ایک تو بتا رہی تھی زیادہ بہتر تھا، لیکن آپ دوبارہ استخارہ کر لیں. 3 بار استخارہ جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آپ 3 دفعہ کر لیں، تینوں بار ہی، اور اس میں ایسے ہی آپ کو اشارہ اور جو ہے وہ خواب آتی ہے جس کی طرف جو ہے وہ کام نہ کرنے کا اشارہ ہے، تو یقیناً پھر اس میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہوگی. یہ جب تک کوئی اور نہیں ملتی تب تک کر لیں، ساتھ تو جاری رکھیں دوسری کی تلاش کے لیے. رزق ہے، رزق کی تلاش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. ہماری دعا کی تلاش کرنی چاہیے. السلام علیکم جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. مجھ جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں استخارے کے حوالے سے، اس میں چونکہ بعض اوقات لوگوں کی عمومی طور پر یہ سوچ رہتی ہے کہ کسی سے کروا لیتے ہیں. اس میں نا بس یہی میں شروع میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ استخارے کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. ٹھیک. استخارہ کروانے کا کوئی مقصد نہیں. جو دعا ہے وہ اس میں بھی اللہم انی استخیرک کا، یا اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں، تو یہ تو جس کا مسئلہ اس کو خود کرنا چاہیے. اس لیے اگر دعا نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں. اس میں 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ استخارہ کا تعلق انسان کے ساتھ، یعنی والد اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے متعلق بھی ہے، والدہ کرنا چاہ رہی ہے، وہ لڑکی خود شادی کرنا چاہ رہی ہے،
تو جن کا تعلق ہے اس معاملے کے ساتھ وہ سارے استخارہ کریں گے۔ استخارے کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے اکابر کو، میں مدینہ منورہ سے الحمدللہ فاضل ہوں، میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھا کہ انہوں نے ابھی فیصلہ کرنا ہے، ظہر کے بعد ایک بات ہوئی، انہوں نے اسی وقت 2 رکعتیں پڑھی، دعا کی، اور عصر کے بعد انہوں نے فیصلہ کر دیا اور سوئے نہیں۔ اس کا تعلق سونے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور آپ نے کسی اچھے بندے سے مشورہ کیا ہے، اس کے بعد آپ کے دل کا میلان ہے۔ خواب کے ساتھ میں اس لیے اس کا رشتہ نہیں، کوئی بات نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک رشتہ دیکھنے گئے ہیں تو خواب کی 3 قسمیں، ایک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے، اور تیسرا خواب اس کو کہتے ہیں حدیث النفس، جو آپ دن میں کوئی سودا کر رہے ہیں تو رات خواب میں بھی سودا کر رہے ہیں، آپ نے وہ رشتہ دیکھنے گیا تھے تو خواب میں بھی وہی دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث النفس ہے، اس کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو استخارے، نیند کو یا سونے کو استخارے کے ساتھ جوڑنا یہ تھوڑا سا مشکل بن جاتا ہے۔ تو وہ آپ کی طبیعت یا آپ کی سوچ اس طرف چلی جاتی ہے اس دعا کے بعد جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، علی بات کروں لاہور سے۔ جی علی صاحب۔ جی میری نا بائک چوری ہو گئی ہے، میں پچھلے 2 دنوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ مل جائے گی، کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے؟ یہ وظیفہ ہونا ہے اس کا، استخارہ تو اور چیز ہوتی ہے۔ علی صاحب، مفتی صاحب، گمی ہوئی چیز مل جائے سب سے پہلے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، باقی مفتی صاحب جی یہی وظیفہ ہے اس کا جی، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو ہے وہ ایک تسبیح کریں روزانہ، اور اس کے لیے کوشش کریں ڈھونڈنے کے لیے، اس کے پیچھے پڑیں جو قانونی ہمارے ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کے ساتھ اگر انہوں نے تالا ہی نہ لگایا ہو، غلط جگہ پہ پارک کر دی ہو، وہ ٹریفک پولیس والے اٹھا کے لے گئے ہوں۔ یہ میں بتانے لگا ہوں کہ اس کا بھی یہ اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے۔ آپ نے بائک کھڑی کی ہے، اسے لاک نہیں کیا، ڈبل لاک نہیں کیا، اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اور موسٹلی پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے یہ بات۔ اور آج کل کے دور میں اپنی موٹر سائیکل، آپ کی موٹر سائیکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی مصیبت میں بھی آ سکتے ہیں۔ جی اس کا مس یوز ہو سکتا ہے، مس یوز ہو سکتا ہے، غلط اس لیے اپنی اس کے جو سیفٹی میئرز ہیں وہ لازمی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب گم ہو گئی ہے تو اب سیفٹی میئر یہ ہیں کہ اس کی تلاش بھی کریں، بالکل اللہ تعالیٰ سے پہلے مدد پولیس مانگیں، نے رپورٹ درج کروائیں کہ آپ کی موٹر سائیکل گم ہو، تاکہ اگر اس کا مس یوز نہ ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیف سٹی ہے، ایف آئی آر درج ہوگی تو اس میں دیکھ سکیں گے آپ کیمراز میں، تو ایفرٹ کریں، کوشش کریں، اور ساتھ یہ وظیفہ کریں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور کالر سر اس میں ایک بات، اس بھائی کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی چوری کی خبر بتانے والے کے پاس گیا یا غیب کی خبریں بتانے والے کے کاہن کے پاس گیا، اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ استخارہ کروا کے بتانا اور فلاں جگہ پہ ہے، ممکن ہے مل بھی جائے، لیکن اسلام نے کہا کہ یہ یعنی روحانی عمل نہیں ہے، یا جو شریعت کے نہ لگاؤ اس، ہاں تو اس میں ایک یہ اللہ صدقہ کریں، صدقہ انشاءاللہ صدقہ کرنے سے اللہ نے چاہا تو کہیں نہ کہیں سے مل جائے۔